وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کا آج ہمارا 15واں لیکچر ہے۔ حسب معمول سب سے پہلے آج ہم پڑھتے ہیں تجوید کا سبق۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کہتے کسے ہیں۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے اپنے مخرج پر لگ کر اور ٹکرا کر واپس آنے کو۔ پھر میں دہراتا ہوں اپنی بات کو، قلقلہ کہتے ہیں آواز کا اپنے مخرج آپ کے علم میں ہی ہے کہ جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو آواز جب اپنے مخرج پر لگتی ہے اور ٹکراتی ہے، وہاں اس کو جماؤ اس پہ نہیں ہم نے کرنا، اس کو جمنے نہیں دینا ہم نے، وہاں وہ چپک نہیں جائے گی، آواز لگنے کے بعد واپس آئے گی۔ جیسے گیند ہوتی ہے، اور گیند کی مثال ہم دیا کرتے ہیں، جیسے گیند ہے تو گیند کو دیوار پہ ماریں تو وہاں پہ چپک نہیں جاتی بلکہ لگنے کے بعد واپس آتی ہے۔ تو قلقلہ، اس عمل کو قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کا اپنے مخرج پر لگ کر اور ٹکرا کر واپس آ جانا، یہ قلقلہ کا معنی ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، قلقلہ کہتے ہیں آواز کے لگ کر اور ٹکرا کر واپس آ جانے کو۔ تو حروف قلقلہ جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ 5 ہیں، اور وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان کا مجموعہ ہے۔ ویسے تو عام طور پہ حروف یاد کرنے آسان نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم ان حروف کا مجموعہ بنا لیں تو یہ حروف ہمارے لیے یاد کرنے انتہائی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 5 حروف ہیں، 2 لفظوں میں ان کا مجموعہ بن جاتا ہے: قطب جد، قطب جد۔ یہ 2 الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے اندر 5 کے 5 حروف آ گئے: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ تو قطب جدین وہ حروف ہیں جن پر آواز لگنے کے بعد واپس آ جاتی ہے، قلقلہ ہوتا ہے جن پر۔ اور قلقلہ کب ہوتا ہے؟ آئیے اس کا قاعدہ اور حکم پڑھتے ہیں۔ تو حروف قلقلہ کا حکم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ حکم ہوتا ہے، قاعدہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ حروف قلقلہ تو ہو گئے، آیا ہم ہمیشہ ان پہ قلقلہ کریں گے یا قلقلہ کیسے کریں گے اور کب ان پہ قلقلہ ہوگا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں حکم میں معلوم ہوتی ہیں۔ تو حروف قلقلہ کا حکم یہ ہے کہ جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ جی، قاف، طا، با، جیم، دال میں سے جب کوئی حروف ساکن ہوگا تب اس پر آواز لگنے کے بعد واپس آ جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے یہ ایک دفعہ پڑھا تھا، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اور پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج آپ نے معلوم کرنا ہے یا جو اس کی پریکٹس کرنی ہے تو اس کو ساکن کریں اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں۔ جیسے ان کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے تو ان سب کو ساکن کر دیتے ہیں اور ساکن کرنے کے بعد شروع میں حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو پڑھیں تو حمزہ زبر قوف اق، اب یہ قلقلہ ہے۔ آپ دیکھیے میں اس کو قلقلہ کے بغیر غلط پڑھوں گا، ابھی آپ دیکھیے اق، یہ چونکہ میں آواز واپس نہیں لے کے آیا اس وجہ سے یہ غلط ہو گیا۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ یہ 5 کے 5 حروف جب ان میں سے کوئی ایک بھی ساکن آئے گا تو اس پر آواز لگنے کے بعد واپس آ جائے گی۔ جیسے اق، اط، اب، اج، اد، یہ ہے قلقلہ۔ تو معزز ناظرین، یہ ہم نے آج حروف قلقلہ پڑھے ہیں تجوید میں۔
قلقلہ کہتے ہیں آواز کا لگ کر اور ٹکرا کر واپس آ جانا۔ میں نے ایک مثال آپ کو بتائی، اس کو نہ بھولیے گا۔ گیند کی مثال ہے، گیند جیسے دیوار پہ لگتی ہے تو لگنے کے بعد واپس چلی آتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، اور حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ قطب جدن، اس کو آپ 4 سے 5 دفعہ پڑھ لیں تو یہ کبھی نہیں بھولتا انسان کو، یہ جو مجموعہ ہے قطب جدن۔ اور حکم ان کا یہ ہے، جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قاف، طا، با، جیم اور دال، ان میں سے جب بھی کوئی حرف ساکن آئے گا تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی اس پر آواز لگنے کے بعد واپس آ جائے گی، جیسے ہم نے ابھی پریکٹس کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا ہمارا آج کا تجوید کا سبق۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصے کی جانب۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہم نے لکھ لیا ہے، اور اس سے قبل کہ ہم اس کا ترجمہ کریں، آئیے پہلے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب یہ میں سبق پڑھا کروں تو کوشش کریں کہ آپ بھی میرے بعد ان 2-3 الفاظ کو دہرا لیا کریں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، یہاں پہ اگر آپ غور فرمائیں تو را ہے اور را کے نیچے آ گئی ہے زیر۔ را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو پھر ہم اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ یا ہے، یا کا ماقبل ہے مکسور۔ یا کا ماقبل اگر مکسور ہو، یعنی یا سے پہلے زیر ہو، تو یہ یا مدہ ہوتی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ حروف مدہ کو ہم 1 سے 2 الف جتنا کھینچتے ہیں، اور 1 الف کو کھینچنے کی مقدار ہم نے پڑھی تھی کہ جیسے ایک بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولا جاتا ہے، یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کیا جاتا ہے۔ آمنو، اس کو اگر آپ دیکھیں یہ کھڑی زبر ہے، ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ کھڑی زبر کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ۔ حروف مدہ ہوں یا نظائر حروف مدہ ہوں، دونوں پہ ہم قصر کرتے ہیں، یعنی 1 سے 2 الف جتنا کھینچتے ہیں ان کو۔ اس کے بعد واو ہے، واو کا ماقبل آپ نے دیکھا مدموم ہے، لہٰذا یہ بھی واو مدہ ہو گئی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں بھی ناظرین آپ دیکھیے یہ صاد ہے، اور صاد ان حروف میں سے ہے جو ہمیشہ موٹے اور پر پڑے جاتے ہیں، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے الف آیا ہے، الف، اور الف کا ماقبل ہے مفتوح۔ الف کا ماقبل مفتوح ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ الف ہوتا ہی ہمیشہ مدہ ہے، جہاں کہیں بھی الف آئے الف لین نہیں ہو سکتا، الف مدہ ہی ہوگا، لہٰذا جہاں بھی الف آئے آپ کو از خود پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ الف مدہ ہے۔ تو اس کو بھی کھینچیں گے، یہ بھی الف مدہ ہے، اور اس کو بھی کھینچیں گے، دونوں جگہوں پہ الف کا ماقبل جو ہے وہ مفتوح ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ أَنَّ لَهُمْ، یہاں پہ ناظرین آپ توجہ فرمائیے کہ نون مشدد، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، دونوں پہ جو آواز کو ناک میں لے جا کر گنگناتے ہیں اس کو غنہ کہتے ہیں۔ دونوں پہ غنہ کرنا واجب ہوتا ہے، لازمی ہر صورت میں غنہ کریں گے یہاں پہ۔ اس کے بعد یہ میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے قواعد ابھی ہم نے نہیں پڑھے۔ ہا کا آپ کو پتہ ہے مخرج جو ہے وہ اقصی حلق ہے، حمزہ اور ہا کا، اس کی آواز موٹی آواز ہوتی ہے اور یہاں سے ادا ہوتی ہے۔ جنات تجری، یہاں بھی آپ دیکھیے کھڑی زبر آ گئی، اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نون تنوین آ گیا ہے، ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ نون تنوین جہاں کہیں بھی آئے گا، نون ساکن یا نون تنوین، تو اس پہ اخفا ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے بعد حروف اظہار یعنی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا نہ ہوں، تو ان پر اخفا ہوگا، لہٰذا اخفا کہتے ہیں آواز کے چھپا لینے کو تھوڑی دیر کے لیے۔ ناظرین، جتنی دیر ہم حروف مدہ کو کھینچتے ہیں یعنی 1 الف جتنا، اتنی دیر تک ہی اخفا کی اور غنہ کی آواز کو چھپانا ہوتا ہے۔ جنات تجری، یہاں پہ آپ دیکھیے
یہاں پہ بھی ہم نون شد والا تھا، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا، نون تنوین تھا، یہاں پہ اخفا کیا۔ اس کے بعد تجری میں آپ دیکھیں آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے، کتب جد قاف تا با جیم اور دال، جب ساکن آئیں تو آواز لگنے کے بعد واپس آتی ہے، یعنی اس پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ غور فرمائیں تو جیم ہے، اور جیم ہے بھی ساکن، اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں پہ آواز لگنے کے بعد واپس آئے گی، اور اس کو کہیں گے تجری، تجری نہیں پڑھیں گے، تج آواز لگنے کے بعد ہماری آواز واپس آئے گی۔ تجری من تحتها الانہار، یہاں پہ آپ ناظرین دیکھیں من، یہ نون ساکن ہے، ہم نے کہا تھا نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو دونوں جگہوں پہ اخفا ہوتا ہے، دونوں جگہوں پہ آواز کو چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جب ہم نے پڑھا انہارو تو یہاں بھی نون ساکن ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے آواز کو نہیں چھپایا۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم ناظرین پڑھ چکے ہیں، حروف اظہار کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا نہیں کرتے بلکہ اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے نون ساکن آیا ہے، نون ساکن کے بعد آ گیا حرف اظہار ہا، لہٰذا بس نون کو ظاہر کریں گے، آواز نہیں چھپائیں گے۔ انہارو کلما رزقوا، یہاں آپ دیکھیے کلما میں الف مدہ ہے، ہم نے کہا الف ہوتے ہی ہمیشہ مدہ ہے، واو کا ما قبل مضموم ہے تو یہ واو بھی واو مدہ ہو گئی۔ اس کے بعد منہا، منہا یہاں پہ آپ دیکھیے نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد آ گیا ہے ہا جو حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پہ ہم اظہار کرتے ہیں، یعنی بغیر آواز کے چھپائے پڑھتے ہیں۔ تو اس کو منہا نہیں پڑھیں گے اس وجہ سے کہ اس کے بعد حروف اظہار پہ اظہار آ گیا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ منہا من ثمرات رزقا قالوا، یہاں پہ دیکھیے نون ساکن تھا تو ہم نے اخفا کیا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام ابھی ناظرین ہم نے نہیں پڑھا، وہ جب پڑھ لیں گے اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتایا کروں گا۔ یہ دیکھیے نون تنوین یہاں بھی آ گیا، نون تنوین اور نون ساکن جہاں کہیں آئے اخفا ہوتا ہے، دیکھ لیں اس کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ اخفا ہی کریں گے، یعنی آواز چھپائیں گے۔ تو رزقا قالوا، اس کے بعد آپ دیکھیے الف، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الف ہوتا ہی ہمیشہ مدہ ہے، اس کے بعد واو ما قبل مضموم ہے، واو مدہ۔ ھذا الذی، دیکھیے ہا کے اوپر کھڑی زبر جو ہے اس کو الف المدیہ صغیرہ تیسری دفعہ ہمارے سبق میں آ گئی، یا ہے، یا کا ما قبل مکسور ہے، یہ بھی یا مدہ ہو گئی۔ رزقنا، ناظرین یہاں پہ دیکھیں رزقنا، ایک تو را کے اوپر ہے پیش، تو ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ را کے اوپر پیش آ جائے یا زبر آ جائے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، رزقنا رزقنا۔ دیکھیے اس کے بعد آ گیا قاف، قاف حروف قلقلہ میں سے، قاف تا با جیم دال میں سے اور ساکن آیا ہے، لہٰذا ہم اس پہ قلقلہ کریں گے تو اس کو یوں پڑھیں گے رزقنا من قبل۔ یہاں دیکھیے نون ساکن پھر آیا ہے، اور نون ساکن کے بعد حرف اظہار میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ اخفا کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں با ہے، با کتب جدن میں سے ساکن، ہم نے کہا قاف تا با جیم دال میں سے جب کوئی بھی حرف ساکن آئے گا تو اس پہ آواز لگ کر واپس آئے گی، یہاں پہ ہم نے کیا قلقلہ۔ وَأُتُوا بِهِ، یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیے واو کا ما قبل مضموم تھا، پھر یعنی پیش تھی واو سے پہلے واو مدہ، اس کے بعد کھڑی زیر، کھڑی زبر تو ہمارے سبق میں مختلف جگہوں پہ آئی، یہاں بھی آئی ہے، یہاں بھی آئی ہے اور یہاں بھی آئی ہے۔ یہ اوپر کو جب کھڑی زبر اوپر کو کھینچی جاتی ہے اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، کھڑی زیر نیچے کی طرف کھینچی جاتی ہے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو یا المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے یا المدیہ الصغیرہ۔ متشابہا ولہم، جی ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں نون تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہاں پہ ادغام ہے۔ اس کے بعد یہ اظہار شفوی ہے، یہ بھی ہم نے ابھی نہیں پڑھے، میم ساکن کے قواعد آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔
فیہا ازواج مطہرہ. یہ ناظرین آپ دیکھیے، یہ جو یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ، اس کے بعد الف مدہ، اس کے بعد یہاں پہ پھر ادغام ہے، وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا. مطہرۃ وہم، یہاں پہ پھر ادغام ہو گیا. انشاءاللہ آگے چل کے ادغام کا سبق بھی ہم پڑھیں گے. فیہا خالدون، یہاں آپ دیکھیں یا ہے تو یا کا ما قبل مکسور، یہ یا مدہ، اس کے بعد پھر کھڑی زبر آ گئی الف المدیہ صغیرہ، اور واو سے پہلے پیش آئی ہے تو یہ بھی واو مدہ. جی ناظرین، آج کے سبق میں تجوید کے وہ احکام جو ہم نے پڑھ رکھے ہیں ان کے بارے وہ جہاں کہیں بھی آئے ہیں ان کی ہم نے ریویژن کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج کے اس سبق کا تلفظ صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. آئیے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جی، واو کا معنی آپ سب کے علم میں ہوگا، معنی ہے اور. بشر جو ہے یہ فعل امر ہے. ناظرین فعل امر ہم نے ابھی نہیں پڑھا، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے بشر، لیکن ہے اردو کا لفظ. اور بشارت دیں، آپ بشارت دے دیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں، آپ بشارت دے دیں، آپ خوشخبری سنا دیں. الذین، یہ اسم موصولہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے. ان سب کو جو آمنو یہ ناظرین ہم نے فعل ماضی انشاءاللہ آج شروع کرنا ہے. آمنو فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ جمع مذکر غائب کا. آمنا آمنو یہ جمع کا صیغہ ہے. وہ سب جو ایمان لائے، وہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں. وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دیں، الذین ان سب کو جو، آمنو وہ جو سارے ایمان والے ہیں. واو اور عملو بھی فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور جو عمل کرتے ہیں. الصالحات، صالحات جمع ہے صالحتن کی، اس کا معنی ہے نیک، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں. انا ہو یا انا ہو، اس کا معنی بے شک ہوتا ہے. انا آ جائے یا انا آ جائے تو معنی ہوتا ہے بے شک. اس کے بعد ناظرین دیکھیں ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ لام زبر لا آ جائے، لام زبر لی آ جائے تو معنی ہوتا ہے لیے، کے لیے اور واسطے. تو انا بے شک، لا لیے کے لیے یہ واسطے. ہم نے اسماء ضمیر یہ پڑھی ہوئی ہیں. ہم اسم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، ہوا ہما ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ سارے. انا بے شک، لا لیے ہم ان سب کے، ان کے لیے. یہ ہم ضمیر کا مرجع جو ہے یہ آمنو ہے، وہ جو ایمان والے ہیں ان سب کے لیے کیا ہے؟ جناتن. جناتن جمع ہے جنتن کی، جنت کہتے ہیں باغ کو. تو ان لہم بے شک ان کے واسطے ہیں، جناتن باغات، ان کے واسطے باغات ہیں. تجری یہ فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. جرا یجری یہ بھی اردو میں دیکھ لیں ہم یہ لفظ بولتے ہیں جرا یجری، جاری ہونا. تو تجری کا معنی ہے جاری ہیں، جاری ہیں. من کا معنی ہوتا ہے سے. تحتن، تحتن ناظرین تحت کا معنی ہے نیچے. فوق اوپر کو کہتے ہیں اور تحتن نیچے کو کہتے ہیں. تو جاری ہیں نیچے سے، کس کے نیچے؟ ہا اسم ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ان کے نیچے سے. ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ جناتن ہے، یعنی ان جنتوں، ان باغات کے نیچے سے جاری ہیں. کیا جاری ہیں؟ الانہار. انہار جمع ہے نہر کی، تو ڈیفینیٹلی انہار اور نہر اردو کے لفظ ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں جاری ہیں. کلما ناظرین اگر آ جائے لما تو اس کا معنی ہوتا ہے جب، اور اگر آ جائے کلما تو کل آپ کو پتہ ہے تمام کو کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہوگا جب بھی یا جب کبھی. تو جب بھی رزقو یہ بھی فعل ماضی ہے اور مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا. ایک ہے رزقا، رزقو اس نے رزق دیا، اور رزقو ان سب کو رزق دیا، وہ سب رزق دیتے ہیں، لیکن رزقو ان سب کو رزق دیا گیا. کلما جب بھی رزقو ان کو رزق دیا جاتا، ان کو رزق دیا جاتا ہے،
من کا معنی ہے، آپ نے پڑھا یہاں من کا معنی ہوتا ہے سے، ہا پھر اس میں ضمیر یہاں پہ ہم نے یہ پڑھی تھی واحد مؤنث غائب کی، ہما ہم ہا ہما ہنہ مفعولی حالت کی یہ ضمیر ہے، من ہا اس سے، ہا ضمیر کا مرجع، پھر جناتن ہے جب انہیں ان جنتوں میں سے رزق دیا جاتا ہے، من کا معنی ہے سے، ثمرتن کہتے ہیں کوئی پھل، ثمرہ پھل کا معنی ہے، یہ جو نون تنوین ہوتا ہے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش والے لفظ کا جب آپ ترجمہ کریں تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کوئی کے ساتھ ترجمہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کوئی، من ثمرتن کوئی بھی پھل جب بطور رزق انہیں دیا جاتا ہے، رزقن یہ آ گیا کھانے کے لیے، بطور رزق کھانے کے لیے، تو قالو پھر فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ سب کہتے ہیں یا ان سب نے کہا، وہ سب کہتے ہیں، ہاذا ہاذا اس میں اشارہ ہے، اسماء اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہاذا ہادانی ہاؤلائی واحد مذکر قریب کا یہ صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، الذی اسماء موصولہ میں سے واحد مذکر کا یہ تو وہی ہے جو کہ رزقنا، رزقنا پھر فعل ماضی مجہول جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہمیں دیا گیا تھا، رزقنا رزق دیا گیا تھا، نون الف نا ہمیں دیا گیا تھا، من کا معنی سے قبل آپ کو پتہ ہی ہے پہلے کو کہتے ہیں، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، واؤ کا معنی اور ہوتا ہے اتو کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب ساتھ با لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے لانا، وَأُتُوا بِهِ اور پھر اسے لایا گیا ہے، ہی اس میں ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، یہ بھی مفعولی حالت کی ہے، یہ واحد مؤنث غائب کی ہے ہا، اور یہ ہی جو ہے واحد مذکر غائب کی ہے، اتو بہی ساتھ اس کے، اور تم لے آئے ہو ساتھ اس کے، متشابہہ متشابہ تشابہت آپ کو پتہ ہی ہے مشابہت سے ہے یہ لفظ ملتا جلتا، اور تم پھر اس سے ملتا جلتا لے آئے ہو، واؤ کا معنی اور، لام زبر لا اور لام زیر لی یہاں ہم نے پڑھا تھا معنی ہوتا ہے لیے کے لیے اور واسطے یا لیے کے لیے، ہم پھر اس میں ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، معنی ہے ان کے اور ان کے واسطے، فی کا معنی روز ہم کرتے ہیں، میں فی کا معنی میں، ہا پھر اس میں ضمیر آپ دیکھ لیں یہاں بھی اور یہاں بھی، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وَلَهُمْ اور واسطے ان کے، فی میں ہا اس میں، یہ ہا ضمیر کا مرجع جنت ہی ہے، جنت میں ازواجن جوڑے ہیں، ازواج کا معنی ہے جوڑے، مطہرتن طہارت سے ہے پاکیزہ، پاکیزہ جوڑے ہیں، واؤ کا معنی ہے اور، ہم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے وہ سب، اور وہ سب، فی میں ہا کا معنی ہے اس میں، ہا اس میں ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی، 4-5 دفعہ آج کے سبق میں آ گئی، اس میں خالدون ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ واو نون یا نون کسی لفظ کے اینڈ پہ آ جائے تو وہ جمع کے لیے ہوتا ہے، اور ترجمہ ہم کرتے ہیں سب یا سارے، تو یہاں آپ دیکھیں اس سے پہلے خالد لکھا ہوا ہے، خالد کہتے ہیں خلد میں ہمیشہ رہنے والا، خلد ہمیشہ رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، خالدن فاعلن کے وزن پہ ہے ہمیشہ رہنے والا، اور واو نون آ گیا تو سب، تو ہمیشہ رہنے والے، سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہم اور وہ سارے، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جی ناظرین، یہ آج کا سبق ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کمپلیٹ کیا ہے، آئیے با محاورہ ترجمے کو ہم عرفان القرآن سے پڑھتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور آپ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں
جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جاتا ہے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ اسباق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے کفار کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی ہے وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، وعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی تنذیر کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی تبشیر کی بات بھی کر دیتے ہیں۔ جہاں کافروں کے لیے عذاب کی بات تھی، سزا کی بات تھی، وہاں ساتھ ہی مومنین کے لیے بات کر دی گئی کہ اے حبیب مکرم جو آپ کے غلام ہیں اور جو آپ کے در کے منگتے ہیں، اور اے حبیب مکرم جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیں۔ ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ شرط یہ ہے کہ فقط ایمان نہیں لے کے آنا بلکہ نیک اعمال وعامل الصالحات، تو ان کے لیے باغات ہوں گے اور ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے جنت میں۔ اب ناظرین یہاں ایک بات توجہ سے سنیے گا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، یقیناً یہی ترجمہ ہے اس کا اور معنی بھی یہی ہے، لیکن ازواج سے مراد فقط بیویاں ہی نہیں ہیں بلکہ وہ نیک ایمان والی خواتین جو دنیا سے چلی گئیں اور ان کے جو خاوند تھے وہ کسی وجہ سے وہ ایمان والے نہیں تھے اور وہ دنیا سے بغیر ایمان لائے رخصت ہو گئے، تو قیامت والے دن ان خواتین کو وہ مرد عطا کیے جائیں گے جو ایمان والے مرد ہوں گے۔ وہ اس طرح اس کا معنی جوڑے بن جاتا ہے، یعنی اس دن بہترین جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ اگلی بات وہ یہ ہے کہ دنیا میں خواتین یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھئی جنت میں تو جو خواتین ہوں گی، جو حوریں ہوں گی وہ اتنی خوبصورت ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایت ہے حضور سے، سیدنا سعید بن عامر بن حدیم روایت کرتے ہیں، تبیان القرآن میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت جھانکے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے۔ تو دنیا کی خواتین کو یہ نہیں سوچنا چاہیے بھئی جب مرد حضرات کو وہاں پہ بیویاں اس طرح کی ملیں گی، اتنی خوبصورت ملیں گی، تو ہمارا کیا وہاں پہ اسٹیٹس ہوگا۔ تو ناظرین دنیا کی خواتین کو وہاں پہ تمام جنتی خواتین کے اوپر اور جنتی حوروں کے اوپر سردار بنا دیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ سردار بنا دیا جائے گا بلکہ انہیں تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت اور حسین شکل سے نواز دیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ پہلے وعید کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی تبشیر کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اوپر والی آیت کریمہ میں اگر بات ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا اور انہیں آگ میں پھینکا جائے گا، تو یہاں بات ہو گئی کہ ان لوگوں جو ایمان والے ہیں ان لوگوں کو اللہ پاک اپنی ابدی نعمتوں سے نوازے گا۔ اب یہاں پہ تفسیر منہاج القرآن میں بہت خوبصورت روحانی مفہوم اس آیت کریمہ کا بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کے باغات ہوں، ان کے نیچے اعمال صالحہ کی نہریں بہتی ہوں، تب انعامات الہیہ کے ثمرات نصیب ہوتے ہیں۔ پھر پاکیزہ اخروی سنگتیں میسر آتی ہیں اور بالآخر لطف قرب الہی کے باعث احوال میں دوام و استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اہل معرفت کو اپنے ایمان و عمل کی بدولت اسی زندگی میں کئی جنتیں نصیب ہو جاتی ہیں، مثلا جنت عبودیت، جنت ربوبیت، جنت محبت، جنت معرفت، جنت مشاہدہ، جنت وصال، جنت بقا۔ ان سب جنات کے نیچے الگ الگ روحانی نہریں بہتی ہیں۔ جنت عبودیت کی نہر حقائق حکمت کا ادراک ہے، جنت ربوبیت کی نہر تجلی حق کی رؤیت ہے، جنت محبت کی نہر رضا ہے، جنت معرفت کی نہر اخلاص ہے، جنت قربت کی نہر نور صفات الہی ہے،
جنت مشاہدہ کی نہر لطائف ہے، جنت وصال کی نہر محبت ہے، اور جنت بقا کی نہر سکینہ ہے۔ جی ناظرین، یہ آج کے اس سبق کی تفسیر تھی جو ہم نے کی ہے۔ اب آئیے اپنے لیکچر کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ ناظرین، قواعد میں آج اپنے اس عرفان القرآن کورس کی سب سے اہم ترین چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے فعل ماضی کی گردان۔ تو اس کو آپ نے بڑے غور سے سمجھ لینا ہے۔ عام طور پہ یہ گردان انتہائی مشکل تصور کی جاتی ہے، یاد کرنی اور سمجھنی اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن وغیرہ، لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس طریقے کے ذریعے گردان کو سیکھ لیا اور سمجھ لیا تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ تو صرف یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ہمیشہ یاد بھی رہے گی اور ان کے صیغوں کی پہچان بھی رہا کرے گی۔ گردان کو عربی میں تصریف کہتے ہیں، اور تصریف کا مطلب ہوتا ہے گھمانا۔ چونکہ اس میں الفاظ کو گھمایا جاتا ہے اور پھر ان کی حیت اور شکل اور کیفیت کو بدلا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو گردان کہا جاتا ہے۔ ماضی کی گردان ہو یا مضارع کی گردان ہو، اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ صیغہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کی موجودہ بدلی ہوئی شکل کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم کر رہے ہیں فعل ماضی کی گردان۔ تو فعل ماضی کی گردان ڈیفینیٹلی آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ جب ہم پاسٹ ٹینس کی بات کریں گے تو ساری باتیں پچھلے ہی زمانے کی ہوں گی، کہ گزرے ہوئے زمانے میں یہ ہوا، ماضی میں یہ ہوا، ایک نے کیا یہ کام، دو نے کیا یہ کام، سب نے کیا، یا مذکر نے کیا یا مؤنث نے کیا، یا یہ تھرڈ پرسن نے، فرسٹ پرسن نے اور سیکنڈ پرسن نے کس نے کیا ہے۔ تو اس ماضی کی گردان پڑھنے سے پہلے سب سے پہلی جو چیز ہم یہاں پہ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ٹیبل کو بنانا سیکھیں گے۔ اگر ہمیں اس کا ٹیبل بنانا آ گیا اور ٹیبل کی سمجھ آ گئی تو سمجھ لیں گردان کے صیغوں کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی۔ سب سے پہلے ناظرین ایسے لکھیں، یہاں پہ لکھیں واحد، ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ لکھیں، آگے تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ لکھیے جمع، واحد، تثنیہ اور جمع۔ جب یہ لکھ لیں تو دونوں طرف لائنیں لگا دیں۔ یہ لائنیں جب ہم نے کھینچ لیں، ایک لائن یہاں سے شروع ہوگی جو اس کے بالکل اتنا ہی اس کو ہم باہر یہاں پہ نکال دیں گے، ایک درمیان میں یہاں سے نکالیں لائن، ایک یہاں سے آئے گی سیم اسی طرح، اور ایک چھوٹی لائن یہاں اینڈ کے اوپر لگ جائے گی، یہ بھی یہاں تک آئے گی۔ اب ان کے دونوں کے درمیان گیپ زیادہ ہے، یہاں سے ہی ہم شروع کریں گے لیکن اس کو یہاں تک لا کے ختم کر دیں گے، اس لائن کو درمیان والی کو یہاں تک نہیں لے کے آئیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی لائن ایسی لگائیں جو یہاں تک آئے اور آگے نہیں آئے گی۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے مذکر، یہاں پہ لکھیں گے مؤنث، 1 2 3 واحد، تثنیہ اور جمع، 1 2 3 مذکر کے اور 1 2 3 مؤنث کے، 3 مذکر اور 3 مؤنث کے صیغے ہو گئے غائب کے۔ سب سے پہلے غائب کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر اور مؤنث کے پھر 1 2 3 صیغے مذکر اور 3 مؤنث کے ہو گئے حاضر کے، یا اس کو مخاطب بھی کہہ دیتے ہیں، ایک ہی بات ہے، حاضر کہیں یا مخاطب کہیں۔ اور اینڈ پہ 2 صیغے ہوتے ہیں متکلم کے۔ تو ناظرین، متکلم جو ہوتا ہے اس میں تثنیہ نہیں ہوتی، اس میں واحد متکلم اور جمع متکلم ہوتا ہے۔ تثنیہ 2 کے لیے بھی ہم لوگ صیغہ استعمال کر لیتے ہیں جمع کا۔ یہاں آپ دیکھیے متکلم کے اینڈ میں نہ ہم نے حاضر لکھا ہے نہ غائب لکھا ہے۔ تو جو متکلم کلام کرنے والے کو کہتے ہیں، کلام کرنے والا تو موجود ہوتا ہی ہے، نہ وہ سامنے ہوتا ہے نہ وہ غائب ہوتا ہے، کلام کرنے والا تو از خود وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اب آ جائیے، ماضی میں یا تو ایک کی بات ہوگی یا 2 کی ہوگی یا جمع کی ہوگی، وہ واحد، تثنیہ، جمع یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگی۔ مذکر اور مؤنث جو ہیں یا تو وہ غائب ہوں گے، مثلا اس ایک نے مارا، ان 2 نے مارا، ان سب نے مارا۔
دارابا سے ہی ہم گردان کریں گے۔ یہ لفظ بڑا متداول ہے، ہمیشہ اسی سے ہی گردان سیکھی اور سکھائی جاتی ہے۔ دارابا یہ دربن سے نکلا ہے، دربن کہتے ہیں مارنے کو، ضرب لگانے کو۔ تو دارابا کا معنی ہے ضرب لگانا، اسی سے یہ پہلا صیغہ ہے۔ جی اس سے قبل کہ ہم اپنی گردان شروع کریں ناظرین، آئیں پہلے میں آپ کو صیغے کی پہچان بتا دوں۔ یہاں جو لفظ آئے گا وہ الگ صیغہ ہوگا، یہاں جو لفظ آئے گا وہ الگ صیغہ ہوگا، اور یہاں جو لفظ آئے گا وہ اس سے الگ صیغہ ہوگا۔ صیغے کی پہچان کیا ہے؟ اس خانے کا صیغہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اوپر جائیں، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اوپر لکھا ہے واحد، اس کے بعد دائیں مڑیں، یہاں لکھا ہوا ہے مذکر، اور پھر آپ بائیں مڑ جائیں۔ یہاں پہ جس بھی خانے کا صیغہ آپ نے بتانا ہو سب سے پہلے اوپر جائیں، پھر دائیں مڑیں اور پھر بائیں مڑیں۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں آپ، پہلے خانے کا صیغہ ہم نے بتانا ہے تو ہم پہلے اوپر گئے واحد، پھر دائیں مڑے مذکر، پھر بائیں مڑے غائب۔ تو یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ ناظرین صیغے کی پہچان ہی ہمیں ترجمے کا پتہ دیتی ہے، اگر ہمیں صیغے کا پتہ ہوگا تو ترجمہ از خود ہمیں آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیے یہ صیغہ ہے واحد مذکر اور غائب کا، اور یہ ہے دارابا، دارابا۔ تو دارابا کون سا صیغہ تھا؟ واحد مذکر غائب کا۔ جب ہمیں یہ صیغے کا پتہ چل گیا تو اب دیکھیے ترجمہ کیسے ہمیں از خود یہ آ جاتا ہے۔ غائب تم کو نہیں کہتے، میں کو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں یا وہ کو کہتے ہیں۔ وہ یا اس واحد ایک مذکر مرد نے دربن درب لگائی، اس ایک مرد نے مارا۔ یہ آپ دیکھ لیں اس کا ترجمہ ہو گیا دارابا کا۔ کس کی مدد سے ہم نے ترجمہ کیا؟ صیغے کی پہچان کی مدد سے۔ اس کے بعد یہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ وہی طریقہ کار ہوگا، پہلے اوپر جائیں، لکھا ہے تثنیہ، پھر دائیں مڑیں مذکر، پھر بائیں مڑیں غائب۔ تو یہ صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا۔ اس کا معنی ہوگا ان دو مردوں نے ضرب لگائی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ صیغے کی پہچان کتنی آسان ہے اس ٹیبل کی مدد سے، اور اس کا ترجمہ صیغے کی مدد سے ہم کتنی جلدی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک مرد نے ضرب لگائی، اب ہم نے کہنا ہے کہ دو نے مارا، تو اس کے لیے یہی واحد ہی اٹھا کے یہاں لائیں گے، دارابا، صرف ایک الف کا اضافہ کرنے سے تثنیہ بن جائے گا۔ صرف ایک الف لگا دیں گے تو دو کی بات ہو جائے گی، تثنیہ کی بات ہو جائے گی۔ دارابا اس ایک نے مارا، دارابا ان دو نے مارا۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، یہ خانہ دیکھتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ اب آپ کو بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اوپر جانا ہے، پھر دائیں مڑنا ہے، اور پھر یہاں پہ بائیں مڑنا ہے۔ تو یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، ان سب مردوں نے ضرب لگائی۔ وہی دارابا ہی لے کے آئیں گے، دارابا، اور واو الف کا اضافہ کریں گے، صرف یہاں تثنیہ میں الف کا اضافہ کیا تھا اور جمع میں واو الف کا اضافہ کریں گے۔ واو چونکہ پیش کو چاہتی ہے اس وجہ سے یہاں پیش آ جائے گی، دارابو ہو جائے گا۔ تو دارابا، دارابا، دارابو۔ دارابا کا معنی ہے اس ایک نے مارا، دارابا ان دو نے مارا، اور دارابو ان سب مردوں نے ضرب لگائی، ان سب مردوں نے مارا۔ اس سے آگے چلے ناظرین، آپ دیکھیں کوئی مشکل کام ابھی تک ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے تثنیہ بناتے ہوئے ایک الف کا اضافہ کیا ہے اور جمع میں واو الف کا صرف اضافہ کیا ہے۔ آگے مؤنث پہ چلیں تو مؤنث میں یہی دارابا لکھیں گے۔ ہاں اس سے پہلے صیغے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہی طریقہ ہے، اوپر جائیں، پہلے واحد، دائیں مڑیں، پھر بائیں مڑیں۔ تو واحد مؤنث غائب، اس ایک عورت نے ضرب لگائی، یہ وہی دارابا لکھیں گے۔ دارابا لکھنے کے بعد تا ساکن لگا دیں گے، دورابت، دورابت، اس ایک عورت نے ضرب لگائی، اس ایک عورت نے مارا، دارابت، تا ساکن صرف لگا دیں گے۔ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا اسی کو لے کے واحد مؤنث غائب کے صیغے میں تا ساکن لگا دیں گے، تو یہ مؤنث کی بات ہو جائے گی۔ اب ڈیفینیٹلی آپ کو صیغے کی پہچان کا پتہ چل گیا، پہلے اوپر جانا ہے، پھر دائیں مڑنا ہے، پھر بائیں مڑنا ہے۔ تو اوپر دیکھیں تثنیہ مؤنث غائب، ان دو عورتوں نے ضرب لگائی۔ یہاں ہم نے اوپر واحد سے تثنیہ بناتے ہوئے الف کا اضافہ کیا تھا، اس کی واحد سے بھی جب تثنیہ بنے گی تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ آپ دیکھیے دارابت لکھ کے وہی جو یہاں لکھا ہوا تھا ساتھ الف کا اضافہ کر دیا۔ اب یہ بھی ساکن، یہ بھی ساکن،
تا کے اوپر بس زبر دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا دارابتا، دارابت سے دارابتا، ان دو عورتوں نے ضرب لگائی۔ یہ صیغہ دیکھیے ناظرین، یہ چھٹا خانہ آ گیا ہے، یہ طریقہ وہی ہوگا، اوپر جائیں جمع مؤنث غائب، ان سب عورتوں نے ضرب لگائی، یہ وہی دارابا ہی لگے گا، دارابا، ساتھ نون زبر نہ لگا دیں۔ پہلے لفظ کے ساتھ یہاں چھٹا صیغہ جب آپ نے بنانا ہو تو پہلے کلمے کے ساتھ نون زبر نہ لگا کے اس کے پچھلا جو بھی حرف ہو اس کو ساکن کر دیں۔ مثلا نون زبر نا سے پیچھے با ہے تو با کو ساکن کر دیں، یوں جو بھی کلمہ ہوگا نون زبر نہ لگا کے ما قبل کو ساکن کر دیں، چھٹا صیغہ بن جائے گا جمع مؤنث غائب کا دربنا، دربنا، ان سب عورتوں نے ضرب لگائی۔ اب دیکھیے داربا، داربا، داربو، داربت، داربتا، دربنا، داربا، داربا، داربو، داربت، داربتا، دربنا۔ ناظرین آج کے اس سبق میں ہم فعل ماضی کے صرف یہی 6 صیغے شروع کے غائب کے پڑھیں گے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ فعل ماضی کے حاضر کے 6 صیغے اور 2 متکلم کے وہ پڑھ کے گردان ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اس کی مزید ہم تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ یہ داربا لکھا تھا، اب ہم کر لیتے ہیں کاتبا سے، کاتبا سے صرف ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کاتبا، پھر یہاں ہو جائے گا الف کا اضافہ کریں گے تو کاتبا، یہاں واو الف کا اضافہ کریں گے تو کاتبو، یہاں واحد مؤنث کی بات کریں گے تو کاتبا کے ساتھ تا ساکن کاتبت، کاتبتا، اور کاتبا کے ساتھ نون زبر نہ لگا کے پیچھے جو با ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو کتبنا، کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، داربا، داربا، داربو، داربت، داربتا، دربنا۔ ناظرین یہ ایک میوزک جو ہے اگر آپ اس کے ذریعے اس گردان کو یاد کریں گے تو یہ نہ صرف یہ کہ آپ کو یاد رہے گی بلکہ کسی بھی صیغے سے گردان زیادہ فلوئنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے داربا، داربا، داربو، داربت، داربتا، دربنا، داربا، داربا، داربو، داربت، داربتا، دربنا، کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا۔ اسی طرح نظرہ سے ہے نظر، نظرا، نظرو، نظرت، نظرتا، نظرنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو گردان کا یہ طریقہ کار آسان بھی لگا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ٹیبل بنانا ہے، واحد تثنیہ جمع لکھ کے، مذکر مؤنث 6 غائب کے، مذکر مؤنث 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ اس میں نے آپ کو انتہائی آسان طریقہ بتا دیا صیغے کی پہچان کا کہ پہلے اوپر جائیں، پھر دائیں مڑیں اور پھر بائیں مڑیں تو آپ کو صیغے کی پہچان ہو جائے گی۔ ناظرین آج ہم نے فعل ماضی کی گردان کے غائب کے 6 صیغے مکمل کر لیے ہیں۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا اور خود بھی لکھنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو یہ ازبر ہو جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصے کی جانب جس کا نام ہے حصۃ الدعا، یعنی آج کی دعا۔ چھینک کی دعا ہم اس کو نام دے دیتے ہیں۔ تو ناظرین جو چھینک مارے گا جو شخص وہ کہے گا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو ناک کی وینز ہیں اس میں کلاٹس آ جاتے ہیں، کوئی چیز آ جاتی ہے، ذرات آ جاتے ہیں تو سانس کی جو نالی ہے، سانس لینا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ذرات اس سانس کی نالی سے نہ نکلیں تو یہ انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ لہٰذا جب آپ کو چھینک آ جاتی ہے فوری طور پر نہ صرف یہ کہ وہ وینز جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں، بلکہ انسان دماغی طور پر اور جسمانی طور پر تھوڑا فریش بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت جو چھینک کی شکل میں انسان کو ملتی ہے، اس پر انسان کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی شخص کہے گا الحمدللہ تو سننے والا جو کوئی بھی ہوگا جس نے اس شخص سے سنا کہ اس نے الحمدللہ چھینک کے بدلے میں کہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دے اور وہ کہے گا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔
تجھ پہ اللہ پاک رحم فرمائے اور تو تکلیف سے بچا رہے۔ اب دیکھیے اسلام کے دامن میں کتنی عافیت ہے، کتنی سلامتی ہے اور کتنا دوسرے کا احساس کرنا ہے۔ پہلے شخص کو چھینک آئی، دوسرے کو پتہ چلا کہ اس کو مصیبت تھی، اللہ پاک نے اس کی مصیبت ختم کی، جس کے بدلے میں اس نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، لہٰذا سننے والے نے اسے مزید دعا دی کہ اللہ پاک آپ پر ہمیشہ رحم فرمائے۔ اب اس کا جواب پھر سننے والا دے گا، چونکہ اس نے ایک نیکی کی ہے اس پر کہ اس کو اپنی طرف سے دعا دی ہے۔ اب چھینک مارنے والا اس کے جواب میں کہے گا، چھینک مارنے والا یہ جواب دے گا، یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ویصلح بالکم۔ جی، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، ویصلح اور اصلاح فرمائے، بالکم ہمیشہ تمہاری عقل کی اور تمہاری سوچ کی، اللہ پاک تمہاری سوچ کو بھی ہمیشہ تندرست رکھے۔ ناظرین، یہ آج کی دعا تھی۔ چھینک مارنے والا کہے گا الحمدللہ، اور سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، اور سننے کے بعد جس نے چھینک ماری ہوگی سننے والے کو جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جی ناظرین، آج کا 15واں سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے آج کے سبق میں حروف قلقلہ پڑھے، قطب جدین، جب وہ ساکن آئیں گے تو ان پہ قلقلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے ترجمہ کرنے کے بعد آج فعل ماضی کی گردان شروع کی ہے۔ فعل ماضی کی گردان کے پہلے 6 صیغے ہم نے یاد کیے ہیں، وہ آپ بھی یاد کیجئے گا۔ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اس کے بعد آج کی ہم نے دعا پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور